اور آپ سے یہ ذکر کرنا تھا کہ ہماری لائف میں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ بہت مشکل میں جا رہا تھا، اس کی لائف بہت مشکل ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں ڈیورس لینے والا ہوں، لائف جو سی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور بس کچھ نہیں بچا۔ تو میں نے اس کو روک کے پوچھا کہ یار میں آپ سے ایک پوچھ سکتا ہوں؟ اگلے دن جب وہ کمفرٹیبل ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار میں نے آپ سے یہ پوچھنا یہ تھا کہ وہ لائف جو میں لنڈے کے میگزین، جو لنڈے کے میگزین ہیں انعام اور میں لا کے دیکھتے تھے، تو وہ لائف جو لنڈے کے میگزین میں دیکھتا تھا وہ لائف میں اس وقت جی رہا ہوں، یا اور تم بھی جو اگر دیکھا جائے تو تم دنیا کے سب سے اچھے ملکوں میں سے ایک ملک آسٹریلیا میں ہو، سب سے اچھے آسٹریلیا کے شہروں میں سے ایک شہر میں ہو، تمہارے بچے ہیلدی ہیں، تمہاری صحت اچھی ہے، تمہارے پاس روزگار ہے، تمہارے پاس گھر ہے، سیفٹی ہے، پینے کے لیے پانی ہے، سب کچھ ہے، تو تمہاری زندگی میں سب چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ تو جو چیز تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری وائف تمہاری مرضی کے مطابق کوئی صفائی نہیں کرتی، کوئی کھانا نہیں بناتی، کچھ اور نہیں کرتی، تو ایک 10% تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، یا بچے تمہاری بات نہیں سنتے یا کچھ اور۔ تو اگر تم ریلی خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تو جب تمہاری زندگی میں ہونے والی 90% چیزوں کا شکریہ ادا کرو گے، تو تمہارے ذہن میں، اور چونکہ تم ریگولر نمازیں پڑھتے ہو، تم ریگولر کرتے ہو، تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کو یاد کرنے کا طریقہ ایسا ڈھونڈو جس میں آپ کی زندگی میں ہونے والی ساری پازیٹیو چیزوں کا آپ اتنا ذکر کرو کہ مانگنا، لائف میں جو مانگنا ہے وہ بہت کم ہو جائے، اور جو خدا نے دیا ہے اس کا ذکر شکر سے بھر جائے۔ آپ لائف کی کسی بھی سچویشن میں ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، شکر ادا کرنے کے طریقے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اسی طرح جیسے نا شکر ادا کرنے کے طریقے کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہ کرو گے تو دو اس سے ہوگا کہ آپ کی مائنڈ کی، برین کی پاور آپ کو اس قدر شکر گزاری میں لے جائیں گی، تشکر میں لے جائیں گی، کہ آپ کی زندگی میں آنے والی جو پرابلم ہے وہ آپ کو بہت چھوٹی لگے گی۔ آپ کو لگے گا او مائی گاڈ، یار اس کو میں اتنا بڑا سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کا کتنا شکر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس کو پرابلم کو چھوٹا سمجھا جائے۔ تو یہ ہے جنت اور دوزخ۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے لوگ سیم شہر میں، سیم علاقے میں، سیم سٹریٹ میں، ایک گھر، لوگ جنت میں رہ رہے ہوں گے بیکاز آف دیئر سوچ، اور اسی کا نیبر انہی کمروں میں بیٹھے ہوئے وہ لڑ رہے ہوں گے میاں بیوی آپس میں، اور وہ رہ رہے ہوں گے دوزخ میں۔ تو خدا تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دوزخ اور جنت میں رکھتا ہے۔ آپ کی چوائس ہے کہ آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں یا دوزخ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں جنت میں ہیں تو اوپر کی جنت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس دنیا کی جنت کو سوچ کے دیکھیں، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کو سوچ کے دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کے قریب اس طرح بھی ہوا جا سکتا ہے۔ نمازوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، سجدوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوچ کے دیکھیں۔